الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے روزہ کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس پیغام کو آگے شیئر ضرور کریں۔ جنبی شخص کا روزہ کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی نے رات کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے یا اس سے اختلام ہوا ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اگر اس کے پاس وقت ہو تو وہ غسل کر لے۔ اگر وقت نہیں ہے غسل کرنے کا اور سحری کا ٹائم وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ بغیر غسل کی بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یدرک الفجر وهو جنب من اہلی فیغتسل ویصوم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے وقت اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہو جاتا تو آپ روزہ رکھتے۔ جماع کی وجہ سے جنبی ہونے پر روزہ رکھنا جائز ہے، تو احتلام کی وجہ سے جنبی ہونے پر بدرجہ اولا جائز ہوگا، کیونکہ جماع اپنی مرضی سے ہوتا ہے، جماع اپنے مرضی سے ہوتا ہے اور احتلام قدرتی طور پر ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہر رمضان میں پوچھا جاتا ہے، لہٰذا یاد کر لیں کہ بامر مجبوری حالت میں جنابت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزی کی حالت میں دن کو کسی وقت بھی سوتے وقت اختلام ہو جائے تو روزہ اسے نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس سے پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں میں اشارتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض منکرین حدیث اس طرح کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ کیسی باتیں آ گئی ہیں، یہ تو بڑی قابل اعتراض باتیں ہیں، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ یہ قابل اعتراض باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان پر تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر امت کی ماں یہ مسائل نہ بتاتی تو امت کو ان مسائل کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا، اور پتہ نہ چلتا تو زندگی میں کیسی مشکلات پیدا ہو جاتی، بہت پریشانیاں بڑھ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی یہ بہت بڑی قربانی اور خدمت ہے کہ جن مسائل تک امت کی رسائی نہیں تھی وہ امت کے سامنے بیان کیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ اس کو غور سے سنیں، سمجھیں اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔